چاند دیکھنے کا عمل، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، ہم سارے اپنے اپنے موبائل کھول لیں گے۔ اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہوگا، وہ جا کر ٹی وی پر چینل لگا کر انتظار کرے گا کب خبر آئے چاند نظر آ گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزے رکھو، وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو پھر روزے رکھنا چھوڑ دو۔ ہم رمضان المبارک کا اتنا بھی اہتمام نہیں کر سکتے کہ چاند آسمان پر دیکھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاند آسمان پر دیکھنا ہے، ٹی وی پر یا موبائل پر چاند دیکھنا آپ کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چاند دیکھا کرتے تھے۔ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت، اس پر عمل کرنے کا ہمیں اجر حاصل ہو جائے اور 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہر سنت پر عمل کرنے کا نہیں ہے، 100 شہیدوں کا ثواب اس سنت پر عمل کرنے کا ہے جس سنت کو امت چھوڑ چکی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں، اس سنت کو جو شخص زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یعنی اگر آج ہم آسمان پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں تو ہمیں 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ہم رمضان المبارک کا اتنا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ چاند آسمان پر دیکھ لیں، اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 ماہ پہلے اللہ تعالی سے دعا فرماتے، رمضان المبارک کا انتظار کرتے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، جب رمضان المبارک گزر جاتا 6 ماہ تک ان اعمال کی قبولیت اللہ سے مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہمارے رمضان المبارک کو قبول فرما۔ رمضان المبارک میں اتنی عبادات، اتنے وظائف، اتنی دعائیں کرتے کہ اس کی قبولیت کے لیے 6 ماہ تک دعائیں مانگنی پڑتی تھی، اتنے زیادہ اعمال۔ اور باقی جو 6 ماہ ہوتے تھے، ان 6 ماہ میں ہم رمضان المبارک تک پہنچنے کی اللہ سے دعا مانگتے رہتے، یعنی پورا سال رمضان المبارک کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آسمان پر چاند دیکھنا۔ آپ جب آسمان پر چاند دیکھتے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ بالاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا چاند بنا، اور اے چاند یہ بات تو بھی سن لے، یہ تیری وجہ سے میں نہیں کہہ رہا، قربان جاؤں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر،
ایک ایک لمحہ امت کو شرک سے بچایا۔ اگر ربی و ربک اللہ کے الفاظ آپ اس دعا میں نہ فرماتے، جیسا آج کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اسی طرح خطرہ تھا کہ کوئی لوگ چاند کی پوجا نہ شروع کر دیں کہ آپ چاند کو دیکھ کر امن مانگتے ہیں، چاند کو دیکھ کر سلامتی مانگتے ہیں، شاید اسی سے سب کچھ ہوگا۔ لوگ کئی بدفعلیاں نہ نکالنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے ساتھ ہی فرما دیا ربی و ربک اللہ، اور چاند میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے جس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تجھے میرے اللہ نے نکالا ہے۔ چاند دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے، قمری مہینے کی تاریخیں یاد ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، شرعی احکامات سارے کے سارے قمری تاریخوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔